کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی ویران حویلی کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل جائے تو اندر کون آپ کا انتظار کر رہا ہوگا؟ شاہ زیب ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کو روشنی جلتی ہے مگر کوئی انسان نہیں رہتا۔ لوگ ڈرتے تھے مگر شاہ زیب نے ایک طوفانی رات وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر فضا میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے کوئی مٹی میں سڑ رہا ہو۔ گیٹ خود بخود چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ شاہ زیب کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی مگر تجسس اسے اندر کھینچ لے گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی کمرہ ٹھنڈا اور سیاہ تھا۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویروں کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اچانک اوپر سے قدموں کی ہلکی مگر تیز آہٹ سنائی دی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سانس بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر پہنچا تو لمبے کوریڈور کے آخر میں ایک عورت کھڑی تھی۔ چہرہ سائے میں چھپا ہوا مگر سفید چمکتی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک گھٹی گھٹی آواز میں کہا، واپس جاؤ ورنہ تم بھی یہیں رہ جاؤ گے۔ شاہ زیب نے پلٹنے کی کوشش کی مگر کوریڈور جیسے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے دوڑی ہوئی 4 ہاتھوں والی ایک بھیانک مخلوق آتی دکھائی دی جس کی ہڈیاں جسم سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ گیٹ تک پہنچا مگر باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گاؤں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر کھڑکی سے سفید آنکھیں جھانک رہی تھی۔ زمین اس کے پیروں تلے دھسنے لگی۔ آخری لمحے میں وہ عورت اس کے سامنے آ گئی۔ چہرہ سلائی سے بند، آنکھوں میں قبر کی خالی گہرائی۔ اگلی صبح لوگ حویلی کے باہر ایک جوتا پاتے ہیں مگر شاہ زیب نہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ رات کو وہاں ایک نیا سایہ کھڑا رہتا ہے، آنے والوں کا انتظار کرتا ہوا۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اس حویلی میں جا سکیں تو رات 12 بجے کا وقت چنیں اور اکیلے جائیں، لیکن یاد رکھیں واپسی سب کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو لگتا ہے شاہ زیب اب بھی اس حویلی میں قید ہے یا وہ سایہ جو رات کو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے دراصل وہی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ مزید ایسی خوفناک داستانیں سننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کے اپنے گاؤں سے ہو۔